السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں، امید بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج پھر ہم آپ کے سامنے خلاصہ تراویح سیریز کا پارٹ 28 لے کر آ چکے ہیں، جہاں پر ہم کلام مجید کا 28واں پارہ ڈسکس کریں گے۔ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین اس پارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کا احترام کرو، بیوی کو ماں کہہ دینے سے بیوی ماں نہیں ہو جاتی، ایسے غلط تصورات ذہن سے نکال دو، ایسی چھوٹی باتوں کا ایمان سے کوئی جوڑ نہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی پابندیوں کو توڑنا کفر ہے اور ان پابندیوں کا احترام کرنا ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تمہاری سرگوشیوں سے پوری طرح آگاہ رہتا ہے۔ گناہوں کے لیے سرگوشیاں کرنا گناہ ہی ہے اور نیکی کے لیے سرگوشی کرنا نیکی ہے۔ سرگوشی کے سلسلے میں ہوشیار رہو، یہ شیطان کا خاص ہتھیار ہے اور اس کے ذریعے مومنوں کے دل کو رنج پہنچانا چاہتا ہے۔ شیطانوں کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا لو۔ مجلس کے تقاضوں کو سمجھو اور مجلس کے آداب کا خیال رکھو۔ جب کشادگی پیدا کرنے کا موقع ہو تو کشادگی پیدا کرو اور جب اٹھ جانے کا موقع ہو تو اٹھ جاؤ۔ اللہ نے ہدایت دے کر تم پر مہربانی کی ہے۔ تم نمازوں کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایمان کے تقاضے پورے کرو اور ان لوگوں سے دوستی نہ رکھو جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں، چاہے وہ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا بھائی ہوں یا خاندان کے دوسرے لوگ ہوں۔ یہ تمہارے ایمان کا امتحان ہے۔ ایمان میں سچے ثابت قدم رہو، اللہ کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ۔ شیطان کی پارٹی گھاٹے میں رہنے والی ہے اور اللہ کی پارٹی کامیابی پانے والی ہے۔ تم اللہ کی پارٹی کو چھوڑ کر شیطان کی پارٹی میں نہ شامل ہو جاؤ۔ حاضرین، اس کے بعد شروع ہونے والی سورہ حشر ہے۔ اللہ رب العالمین سورت میں ارشاد فرماتے ہیں، سچے دل سے ایمان لاؤ۔ سچے ایمان والے اللہ کے خاطر اپنا گھر بار اور مال و اسباب سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ چھوڑ دینا گوارا کر لیتے ہیں۔ وہ ہر نقصان سے بے پرواہ ہو کر اللہ کے دین کے لیے سرگرم رہتے ہیں، وہ بس اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ سچے ایمان والے ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں اور ان کی ہر طرح سے مدد کرتے ہیں اور ان کے لیے اپنے دل کشادہ رکھتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو پیچھے کر کے ان کی ضرورتوں کا خیال کرتے ہیں اور اپنی خود غرضی کے شر سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سچے ایمان والے اپنے دل میں ایمان والوں کے لیے محبت و احترام رکھتے ہیں، ان کے لیے دل میں ذرا بھی کینہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو اور آنے والے دن کی تیاری کرو۔ اللہ کو بھول کر برائی کے راستے پہ چلو گے تو خود اپنے آپ کو بھول جاؤ گے۔ اور اس قرآن کی عظمت کو سمجھو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر یہ کسی پہاڑ پر اتارا جاتا تو یہ پہاڑ اس کے خوف سے پھٹ جاتا۔ سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، ان اچھے ناموں سے اللہ کا ذکر کرو۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تم بھی اس کی تسبیح بیان کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ حاضرین، اس کے بعد شروع ہونے والی سورہ ممتحنہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھو، انہیں دوست نہ بناؤ۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور اللہ کی خوشنودی چاہنے والے اللہ کے دشمن سے دوستی نہیں کرتے ہیں۔ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کو اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے دیوتاؤں سے بالکل بیزار ہیں، اور یہ بیزاری اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔ جن لوگوں نے تم سے دشمنوں والا سلوک نہیں کیا، ان سے تم اچھا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو، اور جو تم سے سختی رکھتے ہیں ان کی دوستی کے چکر میں نہ پڑو۔ وہ ظالم ہے اور جو ان سے دوستی کرے گا وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو انہیں اپنا لو، انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ، ان کی شادیوں کا اپنے ہاں انتظام کرو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو اور اس کے ہر حکم کو ایمان میں داخل کرتے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ کفر کی ہر گندگی سے خود کو پاک کر لو۔
ایمان لانے والی عورتیں اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی، اور کسی بھی نیک کام میں نبی کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ اس کے بعد سورہ صف شروع ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین اس صورت میں کہتے ہیں کہ جو عہد کرو اسے پورا کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے راستے میں جنگ درپیش ہو تو سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ یہود و نصارہ کی طرح ایسا رویہ نہ اپناؤ جس سے رسول کو تکلیف ہو اور دین کو نقصان پہنچے۔ ایسی تجارت کرو جو دونوں جہاں میں نفع بخش ہو۔ سچے دل سے ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں جان و مال سے جہاد کرو، اللہ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح عیسیٰ کی پکار پر حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ سورہ جمعہ اس کے بعد آنے والی سورہ ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ کا احسان مانو، اگر اللہ رسول نہ بھیجتا تو تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے رہتے۔ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم حاصل کرو، اپنی شخصیت کو سنوارو۔ جنہیں تورات دی گئی انہوں نے اس کی ناقدری کی۔ تمہیں قرآن کا حامل بنایا گیا ہے، تم اس سلسلے میں یہودیوں کی روش اختیار نہ کرو۔ اللہ کے پاس تمہارے لیے جو کچھ ہے وہ دنیا کے فتنوں اور دنیا کے کاروباروں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کی پکار سن کر دنیا کے کام روک دو، دنیا کے کاموں کے خاطر اللہ کی پکار کو نظر انداز نہ کرو۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، یہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ اس کے بعد شروع ہونے والی سورہ منافقون ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ منافق تمہارے اصل دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، یہ پکے جھوٹے ہیں، ان کی قسموں کا اعتبار نہ کرو۔ یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور برے سے برے کام کرتے ہیں۔ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہو، ان کے تن و تیز سے مرعوب نہ ہو، یہ تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں۔ تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اگر ایسا ہو تو بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ اللہ کی دی ہوئی دولت میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور نیک لوگوں کے راستے پر چلو۔ ابھی دولت بھی ہے اور نیک بننے کا موقع بھی ہے، بعد میں حسرت کرو گے، نہ دولت رہے گی اور نہ ہی موقع رہے گا۔ اس کے بعد شروع ہونے والی سورہ تغابن ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس کی روشنی پر جو اللہ نے تم پر نازل کی ہے، اور اس دن سے ڈرو جو واقعی نقصان اور نفع کا دن ہے۔ اگر نفع چاہتے ہو تو ایمان پر قائم رہو، اچھے کام کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس کے رسول کے اللہ رب العالمین کے کسی بھی حکم کی خلاف ورزی نہ کرو، اور اسی لیے ایک اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اپنے ساتھ بیوی بچوں کے ایمان کی بھی فکر کرو۔ ہوشیار رہو، شیطان اپنی دشمنی نکالنے کے لیے انہیں تمہارے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ اپنے مال اور اپنی اولاد کو بڑی آزمائش سمجھو، اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کے پاس بڑا اجر پاؤ گے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی ہر طرح سے کوشش کرو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی راہ میں خرچ کرو۔ نفس بڑا لالچی ہوتا ہے، اس کے شر سے خود کو محفوظ رکھو۔ اس کے بعد شروع ہونے والی سورہ طلاق ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں طلاق کے موقع پر اللہ کی مرضی کا خیال رکھو۔ بیویوں کو رکھنا ہو تو بھلے طریقے سے رکھو، اور چھوڑنا ہو تو چھوڑ دو۔ اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے زندگی گزارو، اللہ تمہارے لیے راہیں نکالے گا، تمہیں اس طرح روزی دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے، تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، تمہارے سارے گناہ دھو کر اور تمہیں بڑا اجر دے دے گا۔ حاضرین، اس کے بعد شروع ہونے والی سورہ تحریم ہے۔ اللہ رب العالمین سورت میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اچھی عورتیں وہ ہیں جو اس کی فرما بردار ہیں، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوں، اطاعت گزار ہوں، رب سے لو لگانے والی ہوں، عبادت گزار ہوں اور روزہ نماز کا شوق رکھتی ہوں۔ ایمان والیوں، اپنے آپ کو اس معیار پر لانے کی کوشش کرو، دوزخ کی آگ سے خود کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اللہ کی طرف پورے اخلاص کے ساتھ لوٹ آؤ، فکر کرو کہ قیامت کے روز اللہ تمہیں نور کامل سے عطا کرے اور تمہاری بخشش فرما دے۔
عبرت پکڑو نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی سے، دونوں اللہ کے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی۔ ان کے شوہر ان کے کچھ کام نہ آئے اور وہ جہنم کے حوالے کر دی گئیں۔ اہل ایمان کے لیے نمونہ ہے فرعون کی بیوی، جو سخت ظلم و ستم کے باوجود ایمان پر قائم رہی۔ فرعون کے کرتوتوں سے اس نے بیزاری اختیار کی اور اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا۔ فرعون کے محل اور عیش و آرام کو ٹھکرا دیا، اور اے میرے رب اپنے پاس جنت میں میرے لیے ایک گھر بنا دے۔ اسی طرح اہل ایمان کے لیے نمونہ ہے عمران کی بیٹی مریم۔ اس نے اپنی عصمت کو دل و جان سے عزیز رکھا، اپنے رب کی ہر بات کو سچ مانا اور زندگی بھر اس کی ہو کر رہ گئی۔ حاضرین گرامی، یہ تھا 28واں پارہ جسے آج ہم تمام لوگوں نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔